السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے ہم پیش کر رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، اور آلموسٹ اب ہم 1/3 کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم جس طرح نیت تھی اس کتاب کو آپ کو پیش کرنے میں اور آپ اس کو سننے میں اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ جاری رکھیں۔ جہاں میں نے پچھلی دفعہ بات پچھلے حصے میں ختم کی تھی، اس میں مختلف ادوار کے حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا دور ہے مکی دور یعنی یہ مختلف ادوار وہ پیش کیے جا رہے ہیں جن میں امکان تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے تلوار اٹھائی ہو، تو اس کا ادواری مطالعہ اور جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا ہے مکی دور۔ دور اول سے متعلق جو 13 سال کی انتہائی مظلومی کا عرصہ ہے، اسلام کے اشد ترین معاندین بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس دور میں اسلام کی طرف سے کسی بھی غرض کے لیے تلوار اٹھائی گئی ہو۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ دشمنان اسلام کی تلواروں کے خوف کے باوجود بہت سے متلاشیان حق اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ پس مکہ میں ہونے والے تمام مسلمان جو بعد میں مہاجرین کہلائے، اس الزام سے قطعاً بری ہیں کہ ان کے قبول اسلام میں تلوار کو کوئی دخل تھا۔ آگے ہے ہجرت تا صلح حدیبیہ۔ دوسرے دور سے متعلق اس خیال سے کہ اس دور میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی، شاید بعض بدظن طبیعتیں یہ کہہ سکیں کہ ہو سکتا ہے اس دفاعی تلوار کے خوف سے اسلام پھیلا ہو، مگر اس دور کے اسلام قبول کرنے والوں پر اگر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ واہمہ اسی طرح معدوم ہو جاتا ہے جیسے طلوع آفتاب پر رات کی تاریکی۔ اس دور کے وہ مسلمان جو مدینہ کے باشندے تھے انصار کہلاتے تھے، اور یہ تقریباً سارے کے سارے اوس اور خزرج کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ چند افراد نے یہود میں سے اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ وہ مسلمان تھے جو مدینہ کے علاوہ دوسری بستیوں کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں بھی اسلام کی ترویج کلیتاً بند نہ ہو سکی تھی، اور کفار مکہ کی شدید ایذا رسانی کے باوجود وہاں قبول اسلام کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ اس مدنی دور کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت انصار پر مشتمل تھی، اور انصار کا بلا جبر و اکراہ اسلام قبول کرنا بھی ایک ایسی واضح اور نکھری ہوئی حقیقت ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ انصار کو مہاجرین کی تلوار نے مسلمان بنایا تھا، یا ان کے قبول اسلام میں تلوار کو ذرہ بھر بھی کوئی دخل تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے ساتھ دوسرے سے کوئی جنگ ہی نہیں لڑی، پس بزور شمشیر مسلمان بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہود میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، اور ان میں سے بھی کسی پر اس شک کی گنجائش موجود نہیں کہ وہ تلوار کے خوف سے مسلمان ہوا، بلکہ ان کا مسلمان ہونا ایسے شدید مخالف اور خطرناک حالات میں ہوا جبکہ خود مسلمانوں کا مستقبل بھی بظاہر سخت مخدوش تھا۔ بیرونی قبائل کے نو مسلمین بھی، جن کی تعداد انصار کی نسبت بہت ہی تھوڑی تھی، قطعاً کسی تلوار کے خوف سے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ سخت خطرناک حالت میں اسلام قبول کیا۔ اب رہیں اس دور کی جنگیں اور مہمات، تو ان کے نتیجے میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہونے والوں کی زیادہ سے زیادہ امکانی تعداد جنگی قیدیوں کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس امر کی چھان بین کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک کے تمام غزوات اور سرایا پر نظر ڈالیں۔ ان غزوات و سرایا کی کل تعداد 50 ہے۔ غزوہ یا سریہ سے بعض لوگ غلطی سے جنگ مراد لے لیتے ہیں، لیکن یہ خیال لا علمی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ غزوہ سے مراد محض ایسی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، خواہ لڑائی ہو، چور ڈاکو کا تعاقب ہو
یا دیکھ بھال کے لیے کوئی پارٹی باہر جائے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سریہ سے مراد بھی مہمات ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ سریہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ تبلیغی سفر بھی غزوہ اور سریہ میں شمار ہوتے ہیں، اور کسی صحابی کی انفرادی مہم بھی سریہ ہی کہلاتی ہے۔ چنانچہ اس دور میں کل 50 غزوات و سرایہ ہوئے، جن میں سے جنگ کہلانے کے مستحق صرف 3 ہیں: جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ احزاب۔ ان 50 میں سے 42 کی کوئی اسیر نہیں ہوا، یعنی قیدی نہیں بنایا گیا۔ جن 8 میں اسیر ہوئے ان میں سے قابل ذکر تعداد جنگ بدر کے اسیروں کی ہے، کل 72 قیدی تھے، جن میں سے 2 پرانے جرموں کی پاداش میں قتل کیے گئے اور باقی سب کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے بعض کا فدیہ یہ تھا کہ انصار بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ جنگ احد میں کوئی دشمن قید نہیں ہوا، نہ ہی جنگ احزاب میں کوئی قید ہوا۔ غزوہ بنی مستلق میں 100 سے اوپر زن و مرد اسیر ہوئے، مگر سب کو بلا معاوضہ و بلا شرط آزاد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چند ایک سریوں میں ایک 2 قیدی ہاتھ آئے جو بلا معاوضہ اور بلا شرط رہا کیے گئے۔ یہ سب حقائق وہ ہیں جو خود مولانا کو بھی تسلیم ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر بفرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ سب جنگی قیدی بزور شمشیر مسلمان بنا لیے گئے تھے، تو بھی ان کی تعداد اتنی قلیل اور ناقابل ذکر ہے کہ اس کی مہاجرین اور انصار کے سواد اعظم کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر وہ نتیجہ بہرحال مترتب نہیں ہوتا جو مولانا مودودی نے مرتب فرمایا ہے۔ یہ انہیں زیب نہیں دیتا، ایسی باتیں تو ان متعصب معاندین کا شیوا ہے جو اپنے بغض باطنی سے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کے لیے تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں۔ تیسرا دور صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک۔ اس دور میں ہونے والے غزوات اور سرایہ کی تعداد 22 ہے۔ ان میں سے صرف 3 ایسے تھے جن میں جنگی قیدی ہاتھ آئے۔ ایک سریہ حسمی جمادی الاخر سن 7 ہجری، جس میں حضرت زید بن حارثہ نے حنید ڈاکو اور اس کے ساتھی لٹیروں پر چڑھائی کی اور 100 لٹیروں کو اسیر بنایا، مگر توبہ کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ سریہ بنو کلاب اور سریہ بشیر بن سعد انصاری میں چند گنتی کے قیدی ہاتھ آئے، مگر ان کے حالات نامعلوم ہیں۔ پس اس امر میں کوئی بھی شک نہیں کہ ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک ایک بھی قیدی کو بزور شمشیر مسلمان بنانے کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی ان سے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ تلوار نے تو صرف زنگ صاف کیا تھا، اس کے بعد اسلام کا رنگ ان کے دلوں پر چڑھایا گیا، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں پھر اسی زنگ آلود شرک کی دنیا میں واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پھر کیا مولانا مودودی بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے جن کو اپنی تمام اخلاقی اور روحانی قوتوں کی ناکامی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ تلوار کی چمک دکھا کر مسلمان بنایا تھا؟ وہ کب پیدا ہوئے، کس جگہ کے رہنے والے تھے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ کیا انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اور اگر ان کا وجود محض مولانا کے تصور کی پیداوار ہے، اور یقیناً انہی کے تصور کی پیداوار ہے، تو پھر کیوں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی سنگین اور بے بنیاد الزام تراشی سے نہیں رکتے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب میں جبر کے قائل ہوتے تو کیوں نوک خنجر پر ان بے بس قیدیوں کو مسلمان نہ بنا لیا؟ یہ سوال ہے، اگر ان میں سے کسی کا
مولانا کی فلسفی اور ان کی تفسیریں اور ان کی تصانیف اور ویسے جنرلی تاریخ اسلام جواب دیتی ہے تو پیش کرنا چاہیے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مؤخر الذکر دونوں ادوار کے قیدیوں کی تعداد میں یہود قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قیدیوں کا شمار شامل نہیں، جن کے ساتھ مختلف وقتوں میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کا مختصر ذکر اب علیحدہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس حصہ مضمون کا تعلق محض اس الزام سے ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ اسلام اخلاقی قوتوں کی بجائے تلوار کے زور سے ہوا تھا، اور ہم اس وقت صرف اس امر کی چھان بین کر رہے ہیں کہ اس تمام جنگی دور میں کل کتنے ایسے قیدی ہاتھ آئے تھے جن کو بزور مسلمان بنا لیا گیا تھا، یا جن کے قبول اسلام پر یہ شبہ بھی پڑ سکتا ہے کہ وہ تلوار کے زور سے مسلمان بنائے گئے۔ اب تک جو ہم نے جستجو کی ہے اس سے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آ رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم قیدیوں کے گروہ دیکھیں جو مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے کانپتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، نظر یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواروں کی وجہ سے نہیں بلکہ دشمن کی تلواروں کے خوف کے باوجود اہل عرب مسلسل مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ باوجود اس کے کہ مظلوم مسلمان عملاً مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں قید ہیں، جو اندر سے بھی محفوظ نہیں کیونکہ اندر بیٹھے ہوئے یہود جب موقع پاتے ہیں شرارت کرتے ہیں، اور باہر سے بھی محفوظ نہیں کیونکہ سارا عرب ان کی جان کا دشمن ہو رہا ہے، مگر پھر بھی کچھ سرفروش ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر اس جماعت میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر مخالفت کو ایک آگ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو مدینے میں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے بیچ گویا ایک نقطے کی طرح جسے جلا کر بھسم کر دینے کے لیے اس آگ کی شوریدہ لپٹیں بار بار بلند ہوتیں اور اس کی طرف لپکتی تھیں۔ ایک غضبناک اور مشتعل عرب کے درمیان مدینے کی کمزور مسلمان اقلیت کی فی الواقعہ یہی مثال تھی۔ یہ میں اس دور کا ذکر کر رہا ہوں جسے دشمنان اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور شمشیر کا دور کہتے ہیں۔ پس اس دور میں جو لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آ بیٹھے تھے وہ تو جلانے والوں کو چھوڑ کر جلنے والوں میں شامل ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، اکثریت کو چھوڑ کر اقلیت کی طرف بھاگتے تھے، اور جو لوگ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور مخالف ماحول ہی میں رہنے پر مجبور تھے، ان کی مثال بھی کچھ اس قسم کی تھی جیسے وحشی بھیڑیوں کے غول میں کوئی بھیڑیا برضا و رغبت اچانک بھیڑ بن جائے۔ اس بیچارے کے متعلق یہ کہنا کہ ایک چھوٹے سے بھیڑوں کے گلہ نے جو ایک بھیڑیوں سے بھرے ہوئے جنگل میں گھرا ہوا تھا اسے ڈرا دھمکا کر اور مجبور کر کے بھیڑ بنایا ہے، اس سے زیادہ تمسخر آمیز دعویٰ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب میرا خیال میں کہ چونکہ صرف آج میں نے نیریشن ہی وہاں سے پیش کی ہے، وہاں سے پڑھتا گیا ہوں، تو ایک تسلسل کے ساتھ اگر آپ کو صرف سننا پڑ جائے وہ بھی کتاب، تو وہ کچھ بھی ہو آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ ابھی جتنا حصہ میں نے پیش کیا ہے وہ اس مسئلے کے لیے فوڈ فار تھاٹ پیش کرنے کے لیے آپ کو کفایت کر جائے گا کہ یہ معاملہ کوئی اور چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بعد کی جو فلسفیانہ موشگافیاں کر کے اپنے پرپزز سرو کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ تمام مذاہب میں اور تمام ادوار میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اس میں مودودی صاحب نے جو ظلم کیا ہے اور جو تاریکی پھیلانے کا سبب بنے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ اس کام میں اکیلے نہیں ہیں۔ وہ سینٹ پال بھی تھے اور بہت سے تھے جو حاشیے بعد میں چڑھاتے ہیں، اس سے اوریجنل ٹیکسٹ اور اوریجنل تعلیم کے منہ پر کالک ملنے کے علاوہ یا اس روشنی کو تاریکی کا
روپ دینے کے علاوہ کوئی پرپز سرو نہیں ہوتی، کیونکہ واقعات وہ ہیں جو ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں آپ نام جو مرضی رکھ دیں، اپنی کوششوں کو جتنا مرضی خوبصورت ملمہ چڑھا کے پیش کریں، لیکن اگر اندر کریہ المنظر قسم کی صورتحال ہے تو باہر کی ملمہ سازی آپ کا کچھ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر کچھ وقت کے لیے دا لگتا بھی ہے تو ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر۔ خمار بارہ بنکوی نے کہا کہ ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ بات تو تھوڑا سا تتبع کیا جائے، تھوڑا اس کو فالو اپ کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کھول کے پیش کریں تو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے۔ اس سے وہ چیز لانگ ٹرم نہیں ہوتی۔ اور وہ جیسے صابر ظفر نے بھی کہا نا کہ یہ جو منزلیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اللہ توفیق دے، ہم انشاءاللہ یہ تسلسل سے جاری رکھیں گے اور آپ سنتے بھی رہیں گے، ہم پیش بھی کرتے رہیں گے، اور ابھی وقتاً فوقتاً احباب مختلف جگہوں سے بتاتے بھی ہیں کہ ایک تسلسل سے ان چیزوں کو سننے کا واقعتاً مثبت اثر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔